11 ਫੇਲ ਤੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹੀ اقربا ہائے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر پھر یاد آیا اس کو اور وہ بیٹھنے کے قریب اور وہ الی حال القعود بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مبسوط میں جب تک نہ سیدھا کھڑا ہو لوٹ آئے وہاں یہ لکھا ہے جب تک پورا سیدھا کھڑا نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ جو قریب ہوتا ہے کسی شے کے لیتا ہے وہ حکم اسی شے کا جیسا کہ شہر کی فنا لیتی ہے حکم شہر کا عید کی نماز کے حق میں جمعے اچھا جس لئے بہ گئے تو سجدہ صاف کرنا سو کہ نہیں سو نہیں ذکر کیا شیخ رحمہ اللہ نے سجود صاحب یہاں ہدایہ میں یہ ہے کہ اصح یہ ہے کہ سجدہ نہ کرے جیسا کہ جب بالکل نہ اٹھے بہ جائے یہ وہی صاحب ہے نہایہ میں ہے مختار یہ ہے کہ سجدہ کرے او الاصحت اور پایا گیا بخط المکی رحمہ اللہ صحیح یہ ہے کہ آگے ساری گل قول شیخ رحمہ اللہ کا ایک کہ جی بالکل ذرا اٹھن لگا تو فوراً بہ گیا اتنے نہیں کچھ نہ کچھ اچھا ہویا تو پھر آیا واپس قول شیخ رحمہ اللہ کا اور اگر ہو وہ قیام کی حالت کے اقرب تو نہ لیے کہ وہ مثل قائم کے ہے مانن وہ کھڑا ہو گیا اچھا اب اس صورت میں جب کھڑا ہو گیا تو واپس نہیں آیا اور سجدہ تو جی ادو فاسد ہونی تو ایویں جس لئے کھلون دے قریب پہنچ گیا تو ہن لوٹیا ہے نا تے
اس لیے کہ قیام فرض ہے اور قضاء اولیٰ واجب ہے، پس نہ چھوڑا جائے فرض واجب کی وجہ سے۔ ایک سوال کر دینے، بس اگر کہا جائے کہ اشکال کیا تے سجدہ تے جتھے سجدہ آیا ہے اے سوال ہے، جواب تھا قیاس یہاں بھی یہ کہ نہ چھوڑا جاتا کس کو، مگر یہ کہ چھوڑا گیا ہے قیاس اثر کے سبب سے۔ ایتھے قیام ہے، قیام ہوئے تا بھی ٹھیک ہے، قیاس ہوئے تا بھی ٹھیک ہے۔ قیل کان القیاس ہناک ایذن، گل قیاس اصل ٹکدا پہ ہے بھی ایتھے قیاس چھوڑ دیتا ہے ایسا۔ قیاس تے آندا سی ایتھے بھی کی کرو اور تھلے نہ جاؤ، قیاس ہی آندا سی، لیکن اس قیاس کو ہم نے چھوڑا ہے بالعصر۔ توڑے کل قیام بالعصر نہیں ٹکدا، توڑے کل قیاس بالعصر ٹکدا ہے۔ سمجھ آؤندی بیجے کہ یہاں قیاس کو چھوڑ دیا کس وجہ سے، ایشا بس ہے۔ تھوڑا جا دماغ تے ٹل دے اور تو سمجھ آ جائے گی۔ اور سنو، کیونکہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام واسحا اور اگرچہ قیام ترک کیتا ہے لیکن گل قیام دے ترک دی نہیں، گل دلیلاں دی، دلیلاں دی۔ قیاس پچھے پڑے نہیں، کان القیاس ہو، قیاس ایتھے بھی ہے، اسے بے کام نہ کریے، مگر چھوڑ دیا گیا قیاس بالعصر، کیونکہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے او قیاس دلیل ہے، اثر بھی دلیل ہے، دلیل دا دلیل نال مقابلہ ہے تے چھوڑنا ہے۔ کیونکہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ پاک رضی اللہ عنہم سجدہ کرتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے قیام کو سجدے کے لیے۔ اس وجہ تو ایسا کی کیتا ہے بھئی اتھے فرض چھوڑ کے واجب وال گئے ہیں اثر دی وجہ تو۔ سنیں ایشا بس اللہ علیہ وسلم نے پڑھی سورت جس میں سجدہ تھا ظہر کی نماز میں، تھلوں میں حاشیہ پڑھتا پیا تو پس سرکار نے سجدہ کرایا صحابہ پاک کو، اس میں ابو داود مستدرک حاکم میں حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی جمعے والے دن فجر کی نماز میں سجدہ اور سورہ دہر۔ سبحان اللہ۔ چلو بسم اللہ، سمجھے تھے گل، اور راز اس میں اور معنی اس میں، راز اس میں بھئی سجدے فرض اور دو کڑیاں، تین چار، اور اگر بھول گیا کا داخیرہ سے پس کھڑا ہو گیا پانچویں کی طرف تو لوٹ آئے قاعدہ کی طرف جب تک سجدہ نہ کرے اور ختم کر دے پانچویں کو، الغا یعنی چھوڑ دے اس کو، وہ جتھے بھی پہنچا نا سجدے کو پہلے واپس آ جاوے، قاعدہ کرے، اس لیے کہ اس کے لوٹنے میں، اس کے قاعدہ کی طرف، کدھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصلاح ہے اپنی نماز کی، سنیں ورنہ فرض ختم ہو جان گے، اور یہ بات ممکن ہے جب تک سجدہ نہ کرے پانچویں کا، اس لیے کہ ما دون رکعت جو ہوتا ہے وہ محل رفض ہوتا ہے، اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اے بچ شرح سی، اچھا پنجویں دا سجدہ ہے، سر رکھن نال فرض باطل ہون گے یا سر چکن نال،
پیشانی کے رکھنے کے ساتھ باطل ہو جائیں گے۔ اور اندہ محمد رحمہ اللہ ایک شے کا تمام شے کے آخر کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ تو سر اٹھانا ہے۔ سنیا جی، فائدہ اس کا جڑا پیچھے بھی پڑے ہے، اور فائدہ اس کا اختلاف کا ظاہر ہوگا اس صورت میں جب سبقت کر گئی اس سے حدث سجدے میں سر رکھا ہے تو پیچھو گیٹ کھل گیا، پس اٹھایا اس نے اپنا سر سجدہ پورا کرنے کے لیے نہیں، تاکہ وضو کرے، تو پس بے شک جائز ہے اس کے لیے بنا عند محمد حقیق حاصل ہو گئی ہے ایک جز نماز سے حدث کے ساتھ، اور وہ سجدہ ہے، پس نہیں جائز اس کے لیے بنا، اور مختار قول محمد ہے رحمہ اللہ۔ اس سے تو پچھلی کتاب جائز نے بھی دا سجدہ ہو گیا تو ہوں ان فرض دا ہو گئے باطل، نفل بنن دے کے نہیں، اور تحولت بن جائے گی نماز اس کی نفل، ایک ہی بن جائے گی، یہ اندہما ہے۔ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہ بنے گی نفل بلکہ باطل ہو جائے گی قطعاً، اس لیے کہ فریضہ جب فاسد ہو گیا تو باطل ہو گئی کون؟ پس اور جب باطل ہو گئی تحریمہ عند محمد تو نہ ملائی جائے اس کے ساتھ رکعت اخری، ایتھے کم ختم۔ قالا فرمایا لأنہا، اس لیے کہ اگر نہ باطل ہو تحریمہ تو ہو جائے گے وہ کیا تطوع اور قادہ کا ترک۔ امام محمد صاحب کی دوسری دلیل ہے بے تحریمہ باطل ہے، تحریمہ تے سارے کی بن گئے تے پھر اے پاویں 4 رکعتاں سن تے پہلا قادہ تے دوجا پھر قادہ سی، اور ترک قادہ رکعتین کے سر پر تطوع میں مفسد ہوتا ہے عند محمد، لہذا فرض رہ گیا، نفل بناؤ تامی فرض رہ گیا، فرض بناؤ تامی فرض رہ گیا۔ بہرحال عندہما، پس ترک قادہ علی رأس رکعتین، کل پرسوں سارے مسئلے پڑھے تھے، تطوع میں یہ ترک قادہ نہیں فاسد کرتا، لہذا باقی ہے تحریمہ، پس ملائے اس 5ویں کے ساتھ اخری حتیٰ کہ ہو جائے وہ متنفل بے6۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور لازم ہے اس پر یہ کہ ملائے اس 5ویں کے ساتھ رکعت چھٹی، رکعت اس میں اشارہ ہے وجوب کی طرف، کس کی طرف؟ چھٹی ملانی واجب ہے، اور مبسوط میں یہ عبارت ہے، فرمایا اور احب ہے میرے نزدیک یہ کہ شفا بنا دے خامسہ کو، ان احبک ہے واجب نہیں، کیونکہ تھے کانا علیہ لزوم کے لیے ہوتا ہے یار، اور اس لیے کہ نفل اور یہی بات ہے ساری نمازوں میں، ایویں کرے نال اگلی رکعت ملائے، مگر عصر میں کیونکہ نہ ملائے اس کے ساتھ، اس کے ساتھ اس لیے کہ ہو جائیں گے یہ تطوع قبل المغرب، اور یہ کوئی نہیں فجر کے ساتھ، اس لیے کہ تنفل فجر سے پہلے اور فجر کے بعد مکروہ ہیں، اتھے گل ٹک دیئے
کہ صبح صادق تو بعد سورج نکلن تک 2 رکعتاں تو سوا اور نفل کوئی نہیں، لہذا اتھے بھی ہور نال نہ ملائے۔ اچھا جی، مسئلہ ہویا نہیں، غلطی ہو گئی تو پنجویں تو اگاں جا کے یاد آئی ہے تو ہن ایتھے گل بنی ہے جی، وہ صورت بھی نال جوڑو نا جی۔ قصدن تے نفل نہیں نہ پڑھے، یہ نفل ان دے ذمے آندے پے نے۔ اچھا جی، پس اگر اقتدا کی اس کی کسی انسان نے مطلقاً پاویں جیڑی بھی نماز سی، ان 2 رکعتوں میں میری مراد 5ویں اور 6ٹی تو لازم آئیں گی اس کو 6 رکعتیں اندہما، اس لیے کہ یہ ساری نماز نفل بن گئی ہے، تو پھر جنی امام نے پڑھی یہ ساری انہوں بھی لازم ہونی سنیں۔ اور اندہ محمد رحمہ اللہ نہیں لازم اس مقتدی کو کوئی شے، اس لیے کہ تحقیق ختم ہو گئی ہے تحریمہ، جس وقت فاسد ہو گئے کون، اور اگر نہ ملائے اس کے ساتھ 6ٹی رکعت کون، وہ بندہ او امام ہری جڑا ہن امام بن گیا تو نہیں شے کوئی اس پر، اس لیے کہ یہ ہے مظنون، ظن کیا گیا اس کا بھی ہن اگاں کرے کہ نہ، اور مظنون غیر مضمون ہوتا ہے، جو جس میں ظن ہوتا ہے اس کی زمان کو نہیں ہوتی، لیکن افضل 6ٹی ملانا ہے سنیں۔ اچھا جی، جلے 6ٹی نے ملائی آخر تے نے جلے پھر بہنا ہے، ہن سجدہ صاف کرنا سو کہ نہیں سو، پھر جب ملائے تو کیا سجدہ کرے صاحب کے لیے، عندہما اصح یہ ہے کہ اس لیے کہ نقصان بالفساد، کیونکہ فرض فاسد ہو گئے نے، نہیں پورا کیا جاتا کس کے ساتھ، قضا ذکرہ تو مرتاشی رحمہ اللہ، تو مر دو مت پیش لکھی نے بڑے ضبط نال۔ اچھا جی، شیخ رحمہ اللہ کا، اور اگر قاعدہ کر لیا اس نے 4تھی میں، دوسری صورت ہی اندازہ تشہد کا، پھر کھڑا ہوا خامسہ کی طرف اور نہ سلام پھیرا، ظن کیا اس نے اس قاعدہ کو، قاعدہ اولا تے کھلو گیا تے اٹھیا تے پھر یاد آ گئی، لوٹ آئے قعود کی طرف جب تک نہ سجدہ کرے کس میں، تے واپس آ کے اور سلام پھیرے اور سجدہ کرے کس کے لیے، اس لیے مطلقہ میں صلاۃ مطلقہ کیڑی ہونے، تے پھر ان دے مقابلے غیر مطلقہ کیڑی ہے، اشارے واجہ جنازہ توفیہ، جنازے دا سلام کھلو کے پھیری دا کہ بہ کے، ایو پہ سلام توفیہ، پس اگر سلام پھیر دیا اس نے کھڑے کھڑے تو نہیں فاسد ہو، شریف تے پڑھ کے پھر سلام پھیر دے بے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس اگر مقید کر دیا اس نے 5ویں کو سجدے کے ساتھ، اے جو کچھ نال مسئلے لکھ دے ہو نا، انج دے نہ لکھیا جے بے پوترے پھس جان، بے دادیاں دی مننا یا بزرگاں دی مننا، سمجھ آئی، اے ذرا تھوڑا دھیان کر لیں جی، یا آپ ہی کل الٹ پلٹ ہوئے پہ پھر آکھو نہیں یار استاد لکھایا ٹھیک ہی ہونا ہے، میں انج نہیں ذرا تھوڑا جا شفقت کر لی، انج دا لکھیا ہوں تو لکھن لگا سے بھی مراد ایسے بھی کی ہے، تو پھر انج دی بھی تاکہ تینوں بھی سمجھ آ سکے، تو جو اور بھی کو پڑھے تو کو کہیں بے خط ابراہیم میں نے یہ دیکھا ہے، پیچھے ہے نا بخط مکی میں نے یہ پڑھا ہے مطلب جی، چلا جی توجہ جی، بس اگر مقید کر دیا اس نے سنے پایا گیا، بس اگر تو کہے اس صورت وچ دوسری، پس بے شک وہ تشہد پڑھے گا، اور تشہد پڑھے اور سلام پھیرے اور سجدہ صاحب بھی کرے، اور 6ویں دے آخر تے
اس لیے کہ لفظ سلام کا اور قانون ہے کہ وہ جو بھولے ایک نماز میں نہیں واجب اس پر یہ کہ ان الاولا کیڑا بسجدہ صاحب کرے، یہ استحسان ہے، یہ استحسان کیے وہ یہ ہے۔ اور وجہ استحسان کنوں آندے نے اے چاول پلیٹ دینی قیاس خفی نو تے قیاس دوجا قیاس جلی۔ وجہ استحسان کی یہ ہے منتقل ہونا اس کا نفل کی طرف، یہ مبنی ہے پہلی تحریمہ پر، جڑی کیڑی تحریمہ سی کام تو اتھے ہی چلتا پہ نا، تو پس بنایا جائے گا صاحب کے حق میں گویا کہ وہ دونوں کون دونوں مطاقب دو رکھتا صلاۃ واحدہ، ان دونوں نو تحریمہ چونکہ ساریاں دی ایک ہی ہے لہذا ایک کو نماز ہے، لہذا سجدہ صاف کرے، سجدہ صاف پس اگر اقتدا کی اس کی کسی ایک نے ان دو رکعتوں میں کوئی آ گیا تو لازم ہوں گی اس کو یہ کہ قضا کرے 6 رکعتیں دا محمد فرمایا ہے وجیز میں کی، اس لیے کہ فرض کی تحریمہ اندہ محمد جب کہ نئے منقطع ہوئی اندہ حسیب شیخین نزدیک تے ہے ہی نہیں نا، جب نئی منقطع ہوئی ان کے نزدیک تو ہو گیا مقتدی شروع کرنے والا کل میں، پس لازم ہے مقتدی کو وہ جو ادا کیا امام نے اس تحریمہ کے ساتھ، اور تحقیق ادا کیا امام نے 6 رکعتوں کو 4 فرض دے 2 نفل، لیکن اور اندہما لازم ہے اس بندہ جڑا مقتدی بنے آ کے، اور اندہما لازم ہے اس کو رکعتان باللہ من الشیطان الرجیم صلی اللہ علیہ نبینا الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عندہما لازم ہے اس کو 2 رکعتیں، وجہ اس لیے کہ تو نئے قضا مقتدی پر اندہ محمد اعتبار کرتے ہوئے امام کے ساتھ، اعتبار میں نہیں قیاس، وہ آندھے نے کچھ بھی لازم نہیں، جو امام اگر فاسد کر دے تو، اور اندہما نقص کے لیے ہے جو پکا ہو گیا ہے نفل میں۔ اچھا جی یہ نقص کتھے آیا جندہ کی کرنا ہے؟ ایک سے نے فرض ایک نے نفل، یہ سجود بوجہ نقص کے جو متمکن ہوا ہے نفلوں میں اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ، او کہ میں جی باوجہ داخل ہونے بندے کے نفلوں میں لالا وجل مشروع، وجہ مشروع دے بھی ایک نماز کو فارغ ہو کے دگا بکری تحریمہ کرے جی تیج تو ہویا کوئی نہیں، اور اندہ محمد یہ سجدہ صاحب جو ہے باوجہ نقص کے جو متمکن ہے کس میں، اور وہ نکلنا بندے کا فکل ہو گئے نہیں، اور فائدہ اس کا اس بندے کے بارے میں ہے جس نے اقتدا کی اس بندے کی، فائندہ بھی یوسف رحمہ اللہ مقتدی پر قضا ہے کتنی، اگر توڑ دے بیتا اس لیے کہ تحقیق پکا ہو گیا ہے بند میں، اور اندہ محمد قضا کرے گا کتنی، اس لیے کہ وہی 6 تو ادا کی گئی ہیں اس تحریمہ کے ساتھ۔ اچھا جی وہ نفل بن گئے، کی بن گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اچھا اگر زور دی نماز سی اور نہیں نائب بنے گی یہ دو ظہر کی سنتوں سے صحیح پر ہے ہو، اس لیے کہ یہ دو رکھتے مظنونہ تان ہیں، وہ زان نال بڑیاں نے، اٹھ بیٹھا ہے تک چھویں نار لا دیتی ہے، اور مظنون جو ہے وہ ناقص ہے، لہذا زور دیاں سنتیں نہیں بنن گیاں۔ احکام شک فی الصلاۃ، تحتاوی طلبی کبیر بڑی لمبی باس پڑی جے مصیبت تو۔ اور وہ بندہ جو شک کرے اپنی نماز کرے نمی شروع کرے، نئے سرے سے نماز شروع کرے، اور اگر شک پیش آتا رہتا ہے اس کو کثیر، تو بنا کرے اپنے ظن غالب پر، اگر ہو اس کے لیے ظن و تحری دو صورتاں، اور پس اگر نہ ہو اس کے لیے ظن تو بنا کرے یقین پر۔ یقین ہونا ہے کہ کو نہیں، ایک یا دو، یقین کس طرح، دو یا تین، تین یا چار، شکر ہے۔ اور شک کے ہونا، شک تساوی الامرین ہے، نہیں مزیت دو میں سے کے لیے دوسرے پر، جانبین برابر ہو، اور ظن تساوی الامرین لیکن ثواب کی جہت اس میں ارجا ہو، اور وہم تساوی الامرین لیکن خطا کی جہت اس میں ارجا ہو۔ ستائیں کول اچھا جی یہ پہلی باری پیش ہے دا کی مطلب ہے جی، او پلاؤ بھی اچھا جاگنا ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اولا ما عرض لہو، بعض نے کہا کہ جدوں دا بالغ ہویا ہے اج پہلی باری پلیا، بعض نے کہا ہے کہ اس نماز وچ پہلی باری پلیا، فرمایا شمس الائمہ نے مانا اس کا کہ نہیں ہے صاحب اس کی عادت سے کدی کدائی پلدا ہے، اور فائدہ اس کا جب کہ بھولا اپنی نماز میں پہلی مرتبہ تو کیا کرے، پھر ٹھہرا کئی سال کدی نہیں بھولیا، پھر بھول گیا، شمس الائمہ کے قول پر پھر نئے سرے سے شروع کرے، اس لیے کہ بھولنا اس کی ابھی عادت نہیں بنی، بعض حاصل ہوگی، حاصل ہوا ہے اس پر مرہ واحدہ ایک باری پلیا سے، اور عادت ماز وہ معاودت سے ہوتی ہے بار بار، اور عبارتین اولتین کوشش یجتہد فی ذالک، کوشش کرے اس میں جی اولتین بھی، اور قول بنا الیقین، اور یقین وہ عقل ہے، وہ واللہ اعلم ورسول بسم صلی اللہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلاف کیا ہے مشائخ نے اس کے معنی میں، بعض نے کہا معنی اس کا یہ ہے کہ اپنی نماز میں کبھی بھی جب سے وہ بالغ ہوا، بعض نے کہا کہ پہلا صاحب ہے جو واقعہ ہوا اس کو اس نماز میں، لیکن اول اشبہ کی واجہ عادت نہیں ہے جی، ساری عمر جو توحفے ہو، روٹی کھان لگے 7 باری بھول جاندے ہو۔ استانفا مسند ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن بڑی ہیں یا 4، دو اعادہ کرے حتیٰ کہ محفوظ کرے، واخرجا نحو عن سعید ابن جبیر و ابن حنفیہ بشریل آخرہ، بنا لقولی علیہ الصلوۃ والسلام، صحاب کے پیچھے
اس لیے کہ ہر ایک دونوں سے اگر یہ کہ صاحب اکثر ہے پس تھا وہ اہم، اس لیے کہ صاحب تو شامل ہے صلاۃ صحیح مریض دونوں کو پول دو میں سکتے ہیں، پس مقدم کیا اس کو اس باب پر باوجہ سخت مساس حاجت کے اس کے بیان بچوکھی حاجت ہے اور مس کیتا انہیں۔ اچھا جی، صلاۃ مریض میں جو اضافت ہے، پیچھے تو اضافت سی سبب والا، پھر اضافت صلاۃ کی مریض کی طرف، اضافت ہے فعل کی اس کے جیسے قیام زید، زید کا کھڑا ہونا۔ اچھا جی، فرمایا شیخ رحمہ اللہ نے جب متاثر ہو جائے مریض پر قیام تو نماز پڑھے، بیٹھ کر رکوع کرے اور اب ہوئے مرض کی حد میں وہ کہ مباح کرتی ہے نماز کو بیٹھ کر۔ بعض نے کہا یہ کہ ہو بندہ اس حال کے ساتھ جب کھڑا ہو تو گر جائے کمزوری کی وجہ سے یا سر کے چکرانے کی وجہ سے، اینا بیمار۔ اصح یہ ہے کہ ہو بندہ اس حیثیت کے ساتھ کہ لاحق ہو اس کو کھڑا ہونے کے ساتھ ضرر، اور جب ہو قادر مسئلے، جب قادر ہو بعض قیام پر وفا کریں، اور جب ہو قادر بعض قیام پر نہ کہ پورے قیام پر، کچھ کھلو سکتا ہے تو حکم دیا جائے گا اس بات کا کہ قیام کرے اندازہ اتنا جتنی قدرت رکھتا ہے۔ پس جب عاجز آ جائے تو حضرت ایٹھ ونجن، حتیٰ کہ اگر قدرت رکھتا ہے یہ کہ اللہ اکبر پڑھے کھڑے ہو کر تحریمہ کے لیے، اور نہیں قدرت رکھتا قیام پر یعنی قرات کے لیے کو، یا قدرت رکھتا ہے قیام پر بعض قرات کے لیے نہ کہ پوری قرات کے لیے، میں نے دیکھ لا۔ پس بے شک یہ بندہ حکم دیا جائے گا کہ تکبیر پڑھے کھڑے ہو کر، پھر وہ بہ جا، اور جنی پڑھ سکتا اور پڑھے وہ کہ قدرت رکھتا اس پر کھڑے ہو کر، پھر بیٹھ جائے جب عاجز آ جائے۔ ساڈے کھانے جس واسطے نہیں، ساڈے واسطے شغل ہے، اسی نال شراب پڑھتے پے ہیں، اے صرف ایک شغل ہے، ورنہ بندے دی چیخ اشارہ کرنا او ما بالحمزہ ہے بھائی، چلو ٹھیک ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اب جب اشارے کر رہا ہے اور بنائے سجدے کو پست کس سے، اس لیے کہ اشارہ قائم ہے مقام رکوع سجود کے، تو پس لے گا اشارہ حکم دو مادا، اصلی رکوع سجود برابر ہوں نہیں، فرق ہے، اتنے بھی فرق ہونا چاہیے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ اٹھائے اپنے منہ کی طرف کوئی شے تاکہ سجدہ کرے اس شے پر، پس اگر اٹھایا اس نے، اگر پایا گیا اشارہ اے بھی تھلے چکے ہے تے جازا اور ہوگا مسیح، تے جے کر چکیا نہیں تے نال ہی تھے لائیے تے فلا نماز کوئی نہیں ہوئی۔ اور اگر ہوں اس کی پیشانی میں قروح کرح دانے، نہیں طاقت رکھتا سجدہ کرنے کی پیشانی پر، تو نہیں کافی اس کو اشارہ، لازم ہے اس پر یہ کہ سجدہ کرے نک پر، ناک پر یار، نہیں کافی اس کو غیر اس کا۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس اگر نہ طاقت رکھے بیٹھنے کی تو لیٹ جائے اپنی پشت پر اور کرے اپنے دونوں پاؤں قبلے کی طرف، تو اشارہ کرے رکوع اور سجود میں کے لیے میں کی ہویا یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی،
یعنی یہ جڑا لیٹنا ہے نا کنڈ پرنے لتاں قبلے والے، یعنی بعد اس کے کہ رکھا جائے وسادہ اس کے سر کے نیچے اور پچھو اونچا کیتا جائے، حتیٰ کہ قدرت رکھ پائے وہ کس کی؟ اشارہ کرنے کی، اس لیے کہ سیدھا لیٹنا تو منع کر دیتا ہے اشارہ کرنے سے، اشارہ کرنا صحا سے بھی، تو کیسے ہوگا مریض اور سر انج تھلو انج لمبا پیا انج چکدا پیا انج اوکھا ہوندے واسطے یا تے دو میں ہاتھ رکھ کے تے پہلے رکوع کیتا پھر سجدہ انج کیتا تا انج تے بڑا اوکھا۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور اگر لیٹا اپنے جنب پر کیویں پیچھے رہ گیا، پس اگر نماز پڑھی اس نے لیٹ کر تو سو گیا لیٹنے میں تو ٹوٹ جائے گا وضو اس کا، کیونکہ تھے استرخاء مفاصل ہوئے پہنے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور اگر وین استلقا اگر وہ لیٹا اپنے ابھی اے شمال جنوب سو کے نا ایتھے تے پاسے پر نے منہ کیتا قبلے والے اور چہرہ اس کا قبلے کی طرف، کیونکہ منہ تو پرلے پاسے کرنا ہوتے انہوں کانٹ کر کے مشرق حل کر کے تو نماز نہیں نہ پڑھنی، اور اشارہ کیا اپنے سر کے ساتھ، یہ طریقہ بھی یعنی اللہ جنبے ہی مل اور بنائے اپنا سر، اے جتھے کتاب لکھی اتھوں دی گل ہے دیسیا، اور کرے اپنا سر کدھر؟ مشرق کی طرف۔ یہ خانے کعبے دے جڑے نا شمال جنوب والے پاسے جڑے لوگ نے انہاں دی اتھوں دی گل جے، ساڈے کول مشرق والے پاسے سر کرے تے وہ تو الٹ ہو گیا، پھر انج لم پاسے پرنے کرے گا تے یا شمال والے منہ ہوتے یا جنوب والے قبلے لے تے ہے ہی کوئی نہیں۔ توجہ کریں مگر دھیان کرے جے، مگر یہ کہ اول اولا پس اگر نہ طاقت رکھے استلقاء کی علا جنب الایمن تو پھر علا جنب الایسر، لیکن ایتھے ایک اور صورت بن سکتی ہے، قبلے وال کرے تے ایس پاسے سمیں یا ایس پاسے سمیں تے نماز پڑھدا اشارہ انج کرے گا تو منہ تک صاحب کے لیے لینا ہو تارک الواجب، اور اگر صاحب کیا اور اگر بھول گیا قادہ خیرہ سے پس کھڑا ہو گیا پانچویں کی طرف لوٹے قادہ کی طرف جب تک نہ سجدہ کرے اور چھوڑ دے پانچویں اور سجدہ کرے صاحب کے لیے، اور اگر مقید کر دیا پانچویں کو سجدے کے ساتھ تو باطل ہو جائیں گے فرض اس کے، اور بن جائے گی نماز اس کی نفل، اور بین سور بھی کچھ لکھیا جے، اور لازم ہے اس پر یہ کہ ملائے اس کے ساتھ رکعت چھٹی، اور اگر قادہ کیا رابعہ میں کننا پھر کھڑا ہوا کیویں اور نہیں سلام پھیرا، زن کیا اس قادہ کو قادہ اولا لوٹ آئے قعود کی طرف جب تک نہ سجدہ کرے خامسہ کے لیے اور سلام پھیرے اور سجدہ کرے صاحب کے لیے، اور اگر مقید کر دیا پانچویں کو کے ساتھ تو یاد آنے دن یاد کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تو مولوی جی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور رکعتان اس کے لیے نافلہ ہیں تو وہ ساجدہ للسہو لکھے نکا جا پس اگر پیش آتا ہے شک اس کو کثیر تو پھر کرے تحری
بنا کرے اپنے بنا کرے اپنے ظن غالب پر غالب پر اگر ہو اس کے لیے ظن اس کے لیے ظن اور اگر نہ ہو اس کے لیے ظن بنا کرے بنا کرے یقین پر باقی جس نے اکنا تے ہر رکعت جو مولوی جی کہتا کرنا ہے یاد آئے صورتیں ساریاں قرات گئی بات گئی باب صلاۃ المریض کا آپ صلاۃ المریض کا جب متاثر ہو جائے مریض پر جب متاثر ہو جائے مریض پر قیام قیام کندے وچ فرائض بیٹھ نماز پڑھے بیٹھ کر نماز پڑھے بیٹھ کر رکوع کرے رکوع کرے اور سجدہ کرے سجدہ کرے پس اگر نہ طاقت رکھے رکوع اور سجود کی اور سجود کی اشارہ کرے اشارہ کرنا اشارہ کرے اشارہ اور بنائے سجدے کو بنائے سجدے کو اخفض خفض رکوع سے رکوع سے اور نہ کی طرف قبلے کی طرف اور اشارہ کرے اور اشارہ کرے رکوع اور سجود کے ساتھ رکوع اور سجود کے ساتھ ایتھے ایک نکا جا آشیا جے او جعل رجلے بعض نے اگر اور اگر لیٹ گیا اور پچھمانا کر لے نا اور اشارہ کرے رکوع سجود کے ساتھ اپنے جنب پر اور چہرہ اس کا قبلے کی طرف چہرہ اس کے قبلے کی اور اشارہ کیا اس نے اشارہ کیا اے جوابی تو جائز ہے